کس قسم کے مسائل جو لوگ منہ کی صحت کا خیال نہیں رکھتے ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ایمان کا نصف طہارت ہے اور صفائی ہے۔ 75% ہمارے منہ کی جو بیماریاں ہیں وہ صفائی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دین نے کس طرح کی مسواک کو انکریج کیا؟ اس زمانے میں کس طرح کی مسواک آپ کی کوئی یادداشت میں تاریخ اسلام آپ نے پڑھی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے جس چیز کو مارکیٹ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلے یہ بات بتاتی ہیں کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ہر مریض کو مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی زندگی میں ڈینٹل فلاس کا اضافہ کر لیں، تو مسواک کریں یا برش کریں تو پھر ڈینٹل فلاس کریں، لیکن دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خالی ٹوتھ برش ناکافی ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور آج کا پروگرام ایک بڑے کمال کی ہماری گیسٹ، بڑی ہی قابل ایک ہماری بہن اس پروگرام میں موجود ہیں، ڈاکٹر آصفہ اقبال۔ ڈاکٹر صاحب آپ کمال کی سرجن ہیں، اور کہہ لیجئے کہ ان کی جو سروسز ہیں یہ خود بھی بتائیں گی، لیکن یہ بھی بتا چلوں کہ فاؤنڈیشن کے بے شمار جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی یہ ممبر بھی ہیں، بہت سا خیر کا کام بھی کرتی ہیں، بڑی اچھی ان کی سروسز ہیں ایز ڈینٹل سرجن کی، اور ساتھ ہی ساتھ کئی طرح کے سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی پرفارم کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ڈائریکٹ آپ کی طرف سے ہی بات شروع کر دوں گا۔ ہم ساری کی ساری جو گفتگو کرتے ہیں دین آسان پروگرام میں، وہ کرتے ہیں کہ آسانی لوگوں کے لیے پیدا ہو، اور وضو 5 دفعہ دیکھیں حکم ہے، اور وضو بغیر منہ دھوئے مکمل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منہ کو اندر سے صاف کیے بغیر وضو مکمل ہو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ سوال بھی آپ سے ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو یہ منہ کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی تو یہ فیلڈ ہے، وہ بتانا سمجھانا کیوں ضروری ہے؟ کس قسم کے مسائل جو لوگ منہ کی صحت کا خیال نہیں رکھتے ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہم نے جو سوال پوچھا ہے وہ سائنٹیفک بیسس پہ ہے، لیکن ہماری سائنس بعد میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو ہماری تعلیمات آئیں، اور اسلام کیونکہ ضابطہ حیات ہے، اس میں ہماری روزمرہ زندگی کے لیے جو گائیڈ لائن ہے اس میں سب سے پہلے وضو ہے، اور ایمان کا نصف طہارت ہے اور صفائی ہے۔ تو منہ کی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بہت سارے لوگوں میں، بلکہ 75% ہمارے منہ کی جو بیماریاں ہیں وہ صفائی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 75%؟ یہ میں نے ذاتی طور پہ آپ کو ایک فگر دیا ہے، ڈپینڈنگ آن دا فائنینشیل امپیکٹ۔ صحیح جی، ٹھیک ہے، ظاہر بیماریاں تو بہت طرح کی ہیں، بنی نوع انسان کو جو سب سے زیادہ عام پائی جانے والی بیماری ہے وہ دانتوں میں کیڑا لگنا ہے، اور اس کیڑا لگنے میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کے کنٹرول میں عمل ہے وہ ہے صفائی، اور صفائی بھی پراپر طریقے سے۔ اس میں جو مسواک ہے، وضو میں تو ہم ظاہر ہے ہم کرتے ہیں، کلیہ کرتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ میری امت پہ گراں نہ گزرے تو میں مسواک وضو کا حصہ کر دوں۔ اب جو مسواک ہے یہ اس قدر خوبصورت اور اچھی چیز ہے، ابھی ہم ڈیٹیل میں آگے بات کرتے ہیں، کہ ہم ٹوتھ برش کے زمانے میں لے آئے۔ ٹھیک ہے، برش جو ہے وہ دانتوں کو، جو دانتوں کی ہیئت ہے اس کی باہر اور اندر کی سامنے والی یا اندر والی سطح کو صاف کرتا ہے، اندر سے نہیں صاف کرتا، درمیان میں سے نہیں صاف کرتا۔ مسواک جو تازہ مسواک ہے وہ ریشہ دار ہوتا ہے، اس کو جب اس کا ریشہ بن جاتا ہے تو وہ دانتوں کے درمیان میں خلال کرتا ہے۔ جو خلال ہے بیسیکلی وہی آپ کی بیماریوں سے بہت زیادہ آپ کو بچاتی ہے۔ اب ہم جو ظاہر ہے اس وقت کے جو ہم سنتھیٹک لائف میں ہیں، ہم نے سنتھیٹک ٹوتھ برش لے لیا، سنتھیٹک فائبر والا، لیکن پھر ہمیں ہر وقت، میرے خیال میں ہر مریض کو مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی زندگی میں ڈینٹل فلاس کا اضافہ کر لیں۔ میرے خیال میں آپ نے بھی سنا ہوگا یہ لفظ میرے منہ سے، لفظ سنا ہوا جی، ہاں، کہ دھاگے سے درمیان کے دانتوں کے درمیان خلال کریں۔ تو یہی اگر ہم مسواک کریں
اور مسواک تازہ والی. صحیح جی. اور اس میں آگے بات آتی ہے جو عام طور پہ میرے سے ہر کوئی سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں اچھی سی کوئی پیسٹ بتا دیں. جو پیسٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کی اورل ہائیجین یا کلیننگ کے لیے بیسک رکن نہیں ہے. اچھا. وہ جھاگ بناتا ہے, اسی لیے جو مسواک میں جھاگ نہیں ہے, لیکن جو قدرتی اینٹی سیپٹک اجزاء ہیں وہ ادھر پڑے ہیں. تو مسواک ایسی چیز ہے جو آپ کی منہ کی صحت کی ضامن ہو سکتی ہے اگر ایک بچہ شروع سے مسواک کا عادی ہو جائے. اب جو سائنس کی بنیاد پہ ایویڈنس بیس میڈیسن ہوتی ہے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مغربی ممالک میں ریسرچ ہوتی ہے, یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم مسلمان تحقیق اس طرح سے نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ بچوں کو اگر ووڈن سٹک بھی تو مسواک ہے, یہ اگر گروئنگ ایج میں دے دیں کہ وہ اس سے دانت صاف کریں اور چبائیں, تو منہ میں جو دانتوں کی ٹیڑھا پن آتا ہے, آپس میں دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, وہ اس کی میں کمی آ جاتی ہے, کیونکہ منہ کی ہڈیاں اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جس سے وہ بھی آتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو مسواک سے ہی اگر ہم چلیں تو صفائی کے علاوہ خوبصورتی بھی آ گئی. ٹھیک ہے. تو آج کل میرے سے, کیونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں, اور اس میں سب سے زیادہ جو سوال بچے بچیاں جو ینگ نسل ہے اور مارکیٹنگ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت کیسے بنیں. خوبصورت, اور میرا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ صفائی رکھیں, پھر خوبصورتی کی خود بخود آ جائے گی. بہت اعلیٰ. میں بٹ صاحب آپ کو شامل کرنا چاہوں گا, آپ کی مسکراہٹ سے ہی میں آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ دین میں نفاست اور صفائی ستھرائی, ہائیجینس آج کی جو ٹرم ہے, یہ کتنی اہم ہے. دیکھیں آپ کی ذات گرامی, سرکار دو عالم وسلم کی ذات گرامی, آپ پہ تو نفاست ختم ہے. دنیا کے سارے جو خوبصورت لوگ ہیں, نفیس لوگ ہیں, وہ تو آپ کے سامنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے, آپ جتنا نفیس تو کوئی تھا ہی نہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین نے کس طرح کی مسواک کو انکریج کیا, اس زمانے میں کس طرح کی مسواک آپ کی کوئی یادداشت میں تاریخ اسلام آپ نے پڑھی ہوگی, کس طرح کی مسواک, اور وہ کیا آسانی سے آج اویلیبل ہے؟ میں نے میں نے آپ کو کہ ڈینٹسٹ حضرات سے تو واسطہ ہمارا پڑتا ہی رہتا ہے, تو یہ پہلی ڈینٹسٹ میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے مسواک سے بات شروع کی ہے. ورنہ تو یہ والا ٹوتھ پیسٹ لے لیں اور یہ والا ماؤتھ واش لے لیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ مسواک سے بات شروع کی ہے. شاہ جی مسواک جو ہے اس میں کوئی وجہ تو ہوگی نا, کہ جو چیز اللہ کے نبی نے جس چیز کو مارکیٹ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلے یہ بات بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل یہ تھا, گھر میں تشریف لاتے تھے تو کسی نے پوچھا امی جان حضور جب گھر میں تشریف لاتے سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. اللہ. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے نا کہ مسواک سب سے پہلے کیوں کرتے تھے, کوئی پیچھے وجہ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہا جاتا ہے کہ جو عام ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور وہ نماز جو مسواک سے پڑھی جائے اس کا 70 گنا زیادہ اجر ہے. اللہ. نماز مسواک سے پڑھنے کا 70 گنا, یعنی 70 ٹائم بڑھ جاتا ہے اس کا اجر مسواک والی نماز کا. اس لیے آپ نے عربوں میں دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہیں وہ نماز کھڑی بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ ادھر اقامت ہو رہی ہے تو لگے ہوتے ہیں کرنے کے لیے. اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ تازہ مسواک, اب تازہ مسواک ہمارے ہاں اویلیبل نہیں ہے. مسواک اس میں ہوتی تازہ ہی ہے. اچھا. کیونکہ ہم لوگ جو مسواکیں میں دیکھتا ہوں نا لوگوں کو, جو دیندار لوگ بھی جو مسواکیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک ہمارا دوست تھا وہ مسواک کرنے لگا, تو میں نے اسے مسواک لے کے یہ سونگی تو اسمیل آ رہی تھی, میں پھینک دی. میرے کو یہ مسواک تو خوشبو کے لیے ہے, اس میں تو آلریڈی بدبو پتہ نہیں کب سے پڑی ہے, اس میں تو اسمیل آ گئی ہے. وہ تازہ مسواک کا جو فرمایا نا ڈاکٹر صاحبہ نے, تازہ مسواک لے کے اگر آپ اس سے وضو کریں تو اس کے یہ ایک فائدہ تو میں نے یہ بتا دیا کہ اسے 70 گنا ہے. دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے جو نماز مسواک سے پڑھے گا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ. اور جس کو موت پہ کلمہ نصیب ہو گیا نا, وہ چاہے 1000 سال بھی زندہ رہے, اس سے ایک دن کا بھی سوال نہیں ہوگا.
یہ پیچھے ایک پورا سسٹم ہے. میرے منہ میں نا جتنے میرے 32 دانت، ڈاکٹر صاحب 32 دانت ہوتے ہیں نا انسان کے؟ جی عام طور پہ آج کل عام طور 32. اب میرے منہ میں جو دانت ہے نا ان میں ایک دانت میرا جو ہے نا وہ روٹ کنال ہوا ہوا ہے. باقی اللہ کا شکر ہے سارے میرے بالکل ٹھیک ٹھاک. ایک دانت کوئی آج سے کوئی 8-7 سال پہلے میں نے روٹ کنال کرایا تھا. اب وہی دانت منہ میں عذاب ہے، باقی سارے دانت بہترین ہیں. وہی ہر وقت نہ کہیں نہ کبھی نہ پتہ چلتا وہی جو اللہ کے بنائے ہوئے دانت ہیں وہ بہترین ہیں، جو بندوں نے بنایا تھا وہ مصیبت ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحبہ کو جو بلانے کا مقصد تھا ہمارا یہی تھا کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، بہت بڑے ایشو ہیں، کیونکہ ساری بیماریاں تو منہ سے شروع ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو اگر وہ اس کو اویئرنیس نہیں دی جائے گی، مسواک کی تو اویئرنیس دے دی، تو مہربانی ڈاکٹر صاحبہ کی تشریف لائی ہیں تو میں بھی ان سے یہ چاہوں گا کہ ان سے یہ بات تھوڑا لوگوں کے سامنے آئے کہ مسواک کرنا اور برش کرنا، ان دونوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا چیز فائدے والی ہے، کیا چیز کرنی چاہیے دونوں میں سے؟ مفتی صاحب آپ کی بات سن کے تو مجھے مزید اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ جو میں مسواک کی میں ایک تائید کرتی ہوں اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے. اچھا اب ہم نے کہا کہ ہم مسواک کریں یا برش کریں. یہ ہمارے پاس دانت ہیں دو، اس طرح لائن میں ہمارے دانت اوپر اور نیچے ہوتے ہیں. اگر میں کوئی برش لوں اور میں اس کو ادھر سے یا ادھر سے صاف کروں، برش ہمارا یوں ہم سامنے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں سے نہیں صفائی ہونی. مسواک جو ہے وہ جو ہمارے آج کل کے عربی حضرات ہیں وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ صرف سامنے سے کرتے ہیں. سنت کے مطابق ہے کہ مسواک کو ہر کونے میں پچھلے دانت تک لے کے جائیں اور ہر دانت کو صاف کیا جائے. اور اسی طرح جو تحقیق ہوئی اس میں دیکھا کہ عرب میں جو مسواک ہے آگے کے دانتوں میں وہ لوگ کرتے ہیں، آگے کے دانت بیماریوں سے فری ہیں، پیچھے وہ توجہ نہیں دے پاتے تو وہ بیماریاں وہاں زیادہ ہیں. بڑی اہم بات کی، بڑی اہم بات کی. اب ایسا ہے کہ اب اگر یہاں سے میں نے برش کر لیا، یہاں سے میں نے برش کر لیا تو یہ اس کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک. اور جو ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کی روٹ کنال ہوئی ہے، اس پہ میرا خیال میں کور بھی ہوا ہوگا، وہ یہیں کھانا پھنستا ہوگا اور وہ خاص طور پہ جو بوٹی میں جو ریشہ ہے وہ پھنس جاتا ہوگا، یا کوئی سبزی کا بھی ریشہ پھل کا پھنس جاتا ہوگا. اب وہ سڑان تو ادھر ہی رہی. بالکل ٹھیک. اب اس کے لیے جو ہم آج کل کے ڈاکٹر حضرات ہیں ہم کہتے ہیں کہ ڈینٹل فلاس لیں. دھاگا ہے اس پہ ویکسڈ دھاگا ہے، ایک آج کل ملتا ہے پلاسٹک کا ٹوتھ پک ماؤنٹیڈ جس پہ. اب آپ نے وہ جو دھاگا ہے اگر آپ یوں صاف کر لیں پھر تو بات نہیں بنے گی. ہمیں اس پورے دانت کی سطح کو صاف کرنا ہے. اس کے لیے آپ انگلیوں پہ دھاگا ڈالیں اور پھر اس کو اندر باہر ذرا کرو کرتے ہوئے کریں. یہ تھوڑی سی تصویر سے کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی تو زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن ویسے عام فہم چیز کو عام فہم طریقے سے بھی کیا جاتا ہے. تو مسواک کریں یا برش کریں تو پھر ڈینٹل فلاس کریں، لیکن دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خالی ٹوتھ برش ناکافی ہے. مسواک جو کرتے ہیں وہ بھی سارے دانتوں میں کریں اور درمیان میں سے ریشہ کریں. یہ جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے انسان نے زندگی میں اس کو پراپرلی کرنا ہوتا ہے، پھر یہ نتائج آتے ہیں نا. صرف نام کرنے سے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں نتائج نہیں ملتے. اور اگلی جو بات مفتی صاحب آپ نے کی کہ منہ کی صحت آپ کی جسمانی صحت کی ہے، تو بہت سارے جو عالمی ادارے ہیں، عالمی ادارہ صحت ہے، پھر FDA ہے، یہ ادارے انہوں نے ہر سال سلوگن بنائے ہوتے ہیں کہ منہ کی صحت جسم کی صحت. تو آپ جو بھی کھا رہے ہیں یہ آپ کا گارڈ ہے. آپ کے اندر جو جا رہا ہے، ناک سے سانس سے ہوا جا رہی ہے جو آپ کے اندر جا رہی ہے. دوسرا یہی ہے جہاں سے آپ اپنی غذائیت کی یا کچھ بھی باہر کی چیز آپ اندر لے کے جا رہے ہیں جسم کے اندر. سو اندر جانے کا راستہ جو ہے یہ ناک ہے ہوا کے لیے، اور منہ ہے جہاں سے سب کچھ جانا ہے. اب اگر وہاں پہ آپ صاف ستھرا کھائیں لیکن اندر ہی گلا سڑا پڑا ہو تو وہ اسمیل تو آئے، منہ میں سے بدبو تو آئے گی نا. جی. آپ جتنا مرضی صاف کر لیں منہ میں، پھر مسوڑے جب بہت خراب ہوتے ہیں تو پھر ان میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور خون آنے میں بھی میں یہی کہتی ہوں آپ رو رہے ہیں، خدا را ہمارا کوئی خیال کر لیں.
تو صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری کمی ہے. اور ایک جو میں ریپ اپ میں آپ کو بات کہوں گی کہ ہم لوگ مجموعی طور پہ دکھاوٹ پہ آ گئے ہیں. ہمارا جو بھی عام شہری عام مریض میرے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں سامنے کے دانت ٹھیک کر دیں, پیچھے رہنے دیں جو بھی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف دکھاوٹ کے لیے سامنے کو رکھیں اور پیچھے سب خراب ہو. پھر منہ کی بیماری تو وہیں کی وہیں ہے نا, وہ ویسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں جاننا چاہوں گا منہ کی بیماریاں ہیں کون کون سی؟ یعنی وہ بیماریاں عام طور پہ جب تک پین نہیں ہوتی, درد نہیں ہوتی, ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. دوسرا, بعض لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے. اچھا, بدقسمتی سے اپنی اسمیل کم اپنے آپ کو آ رہی ہوتی ہے, لیکن کوئی بعض اوقات کہہ دیتا ہے یا کسی کو محسوس ہوتی ہے, یا ہمیں بھی خود کو دیکھنا چاہیے. تو وہ کون سی بیماریاں جن سے منہ سے اسمیل آتی ہے, کون کون سی عمومی بیماریاں جو عام طور پہ منہ کی صحت کے حوالے سے جو نہیں دھیان رکھتے ان کو لگ جاتی ہیں. اور ایک تو ہم نے آج بات کر لی کہ مسواک کرنے سے بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور بھی کچھ احتیاطیں بتائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ منہ کی صحت کے حوالے سے بہتر ہو سکیں. جی, پہلے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منہ کی بیماریاں کون سی ہیں. دانتوں ایک ہارڈ سٹرکچر ہے, سخت ہے, ہڈی کی نما ہے. تو اس کو دیمک کی طرح جو کیڑا لگ جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کیڑا, کوئی رینگتا کیڑا نہیں ہے, یہ ایسی ہے جیسے دیمک یا زنگ ہے. اور یہ تب لگتا ہے جب آپ کی خوراک, اور خاص طور پہ میٹھی خوراک دانتوں پہ جمی رہے یا دانتوں کے درمیان میں پھنسی رہے. تو اس کو ہم ڈینٹل کیریز یا دانتوں کو کیڑا لگنا کہتے ہیں, اور یہ انسانوں میں پائی جانے والی سب سے عام بیماری ہے. دوسری ہے وسوڑوں کا خراب ہونا. وسوڑوں کا خرابی آپ کی منہ کی صفائی نہ ہونے سے, اور دوسرا جو ہے ہم لوگ کیونکہ منہ کی صفائی میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہم برش یا مسواک کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک تہ جمتی ہے کیونکہ منہ گیلا ہے, آپ کا سلائیوا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رکھا ہوا ہے. خشک منہ جو ہے اس میں خوراک رگڑ ڈالے گی, وہ نہیں ہو سکتا, اور ہاضمہ بھی نہیں ہوتا. تو منہ میں کو گیلا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس گیلے پن میں ایک جیسے کسی جگہ پانی کھڑا رہے تو ایک سلائم سی لیئر آ جاتی ہے جس کو ہم بایو فلم بھی کہتے ہیں, وہ منہ میں بھی آئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب ہم سحری کر کے دانت صاف کر کے ظہر عصر تک کچھ نہیں کھا پی رہے ہوتے, تو اگر آپ دانتوں کے اوپر ایک کسی پین سے یا ہاتھ سے ایک دیکھیں تو ایک باریک سی تہ آئی ہوتی ہے. یہ ایک اس میں ظاہر خوراک تو نہیں, لیکن یہ منہ کی اپنی ایک رطوبتیں ہیں, وہ جمتی ہیں, اور اس میں اگر آپ خوراک کھا رہے ہیں اور وہ بھی بیچ میں اس کے بچے کچے پارٹیکل آ جائے تو وہ آپ کے برش سے صاف ہو جائیں گی. تو جو برش ہے یا مسواک ہے اس سے وہ صاف ہو جائیں گی. اب اگر وہ نہیں ہوتی, ڈینٹل پلاک آپ ڈیلی صاف نہیں کرتے روزانہ میں صحیح طرح سے, جیسے ابھی ہم نے شروع میں ہی بات کر لی کہ دانتوں کے درمیان میں سے صاف کریں, ہر سطح کو صاف کریں, تو آپ کے مسوڑے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک پتھر نما, وہی جو نرم سی پلاک ہے وہ سخت پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور وہ پتھر زیادہ, جس کو ہم ڈینٹل کیلکولس کہتے ہیں, وہ زیادہ تر آپ کے نیچے والے دانتوں میں سامنے اور زبان کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ دو بیماریاں تو بہت عام ہیں, یہ ظاہر ہے اس میں سے ہم سب گزرتے ہیں. اور ان میں درد کی جو شکایت ہے بہت لیٹ سٹیج پہ. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کو بہت پردے میں رکھا, اور جو نازک چیزیں ہیں ان کو بھی پردے میں اللہ نے رکھا. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بہت سارے پردے ہیں, نازک ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دانت کی سختی کے اندر ایک نرم اور زندگی رکھی ہے, وہ ڈینٹل پلپ ہے, وہ تہوں میں ہے. جب آپ کا کیڑا بہت ڈیپ چلا جاتا ہے, گہرا ہوتا ہے, تب درد ہوتا ہے. تو درد ہوتا نہیں ہے, ہم جاتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. درد ہوگا تو ہم جائیں گے. سوری, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب جو پہلے جو بچے ہوتے تھے, پیدا ہوتے تھے, تو یہ والے پرابلم پہلے نہیں تھے. اب ہیں بچوں کے دانت باہر ہوتے ہیں, اس کو پھر وہ تاریں لگانی پڑتی ہیں. یہ پہلے کوئی ایسا چکر نہیں تھا. اچھا, اب یہی جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ جب سخت چیزیں بچے کھانا چھوڑ دیں اور نرم چیزوں کی طرف آ جائیں اور ان میں مٹھاس ہو, چپکنے والی ہوں. آج کل میں اور شاہ صاحب زمانے میں بڑے ہوئے ہیں تو ہماری مائیں پراٹھا بنا کے دیتی تھی گندم کا, ہم وہی کھاتے تھے. وہ پراٹھا کیونکہ اس میں گندم ہوتی تھی, فائبر ہوتا تھا, وہ دانتوں پہ چپکتا نہیں ہے. آپ کی بریڈ, آپ کی رس
یہ سیریل یہ سارے دانتوں پہ چپکتے ہیں. اللہ. اچھا اسی طرح اور وہی کھا کے بچہ اسکول چلا جاتا ہے, ہم آفس چلے جاتے ہیں اور ہم بچوں کو کہتے ہیں جی ہم نے تو ڈینٹسٹ کو جا کے ہم کہیں گے ہم نے تو چاکلیٹس کم کی ہوئی ہیں, ہم نے تو ٹافیاں کم کی ہیں. یہ ساری خوراک چاکلیٹ ٹافیاں یہ تو بالکل چپکتی ہیں نا, مگر یہ بھی خوراک جو فائن میدے سے بنی ہوئی ہیں بیک چیزیں یہ بھی دانتوں پہ چپکتی ہیں. اور دوسرا جب ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کھیل کود کرو تو تبھی لمبے بڑے ہوگے, قد بڑھے گا. تو اسی طرح جب قد ہی نہیں بڑھتے بچوں کے آج کل تو جبڑے کی ہڈی بھی نہیں پوری اس کی سائز بڑا ہوتا, جس کی وجہ سے دانتوں کا تو سائز ایک جینیٹیکلی پری ڈٹرمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ سے وہ دانت پورے نہیں آ سکتے. ابھی آپ نے کہا کہ 32 دانت ہوتے ہیں, تو اگر ہم پرانی جو آثار قدیمہ سے انسانی ہڈیاں نکلی ہیں ان میں 40 ہوتے تھے. اچھا, اس میں قد بھی بڑا ہوتا تھا. اچھا اچھا, دیکھیں پرانی قبریں تھیں, پرانے لوگ تھے, اگر عمریں بڑی تھیں ان کے قد بھی بڑے تھے. پھر جو قد بڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, وہ 40 سے 36 ہوئے, 36 سے 32 ہوئے, اور اس وقت 32 سے 28 کا سفر جاری ہے. شاہ جی دھیان کرو کہ 2-3 منٹ رہ جائے دند پتہ بالکل ہی 2-3 ہیں, خرگوش کی طرح ہیں جی. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہی بات ہے کہ ایک تو دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں, اور دوسرا جس کو 18 سال کی عمر میں عقل لڑ آ رہی ہوتی ہے تو وہ آتا ہے آنٹی دانت پھنس گیا ہے, درد ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیڑھا ہوتا ہے, پھر وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, اس کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ مفتی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں ہم جو صفائی کے علاوہ اس کا بھی دھیان نہیں رکھتے, اور جب بچوں دودھ کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو دانتوں جو پکے دانت آتے ہیں 6 سال کی عمر میں آنا شروع ہوتے ہیں, ان میں ٹیڑھا پن زیادہ آ جاتا ہے. اچھا, یہ وجہ یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن آج شاہ صاحب آج میرے لیے ایک نئی بات ڈاکٹر صاحبہ نے بتائی, اللہ ان کو جزا دے اس بات کی, اور اتنی اہم بات بتائی ہے جو میں آج تک اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہم وہ جو کھانے میں سے وہ آٹے میں سے نکالتے ہیں نا بورا چوکر نکال کے وہ جو پیچھے رہتا ہے میدا, یعنی وہ میدا بھی دانتوں کے لیے ایک عذاب ہے. وہ چپک جاتا ہے نا, اور اسی میں بچہ اسکول چلا گیا, ہم آفس چلے گئے, ہم نے ناکلی کی اور ہم نے تو دانت صاف کیے تھے صبح اٹھ کے, اسی طرح رات میں کھاتے پیتے سو گئے, وہ بھی رات میں سارا گند وہیں رہا. نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے آج جو اس سے بات سمجھ آئی, ہمارا تو نا وہ پنجابی میں کہتے ہوتے نا کہ تسی 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. آپ جو ہی بات کریں تو میرا دماغ ادھر چلتا ہے کہ اس پہ جس کام کو میرے نبی نے کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. اب دیکھو نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی چھان کے آٹا نہیں کھایا, چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا, بلکہ اس وقت تو گندم تھی نہیں, اس وقت تو جو ہی ہوتے تھے, اور جو میں بڑے بڑے تنکے بڑے بڑے ہوتے تھے. تو امی جان کہتی ہے کہ ہم ایسے تل کے وہ اس کو پیس کے اس کو پھونک مار کے تل کے بس بڑے کرتے تھے, باقی سارا اسی طرح وہ کھاتے تھے. اب وہ جو چوکر اوپر جسے اتارتے ہیں, یعنی وہ کہاں کہاں نقصان پہنچ جاتا ہے, ذرا اندازہ کریں. اس لیے کہ میرا ایک دوست ہے جی, اس کو شوگر ہو گئی. اب شوگر جب ہو گئی نا تو وہ براؤن بریڈ ڈھونڈتا تھا, براؤن بریڈ کھانی ہے تو چوکر والی چیزیں کھانی ہے. تو میں اسے کہتا یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بڑی پیاری اس نے بات کی, اس نے کہا بٹ صاحب جو زندگی میں چوکر اللہ نے اپنے اندر لے جانے والا بنایا تھا نا, کہ میرے اندر چوکر جانا تھا, وہ میں نے اس کو باہر نکال دیا تھا, اب وہ پورا کر رہا ہوں. اللہ نے دیکھو, اللہ کے نبی کی ایک ایک بات, آج ان سے میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ میرے نبی نے جو چھان کے نہیں کھایا تو اس کے پیچھے کتنے نقصانات ہیں, کہ دانت بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. صحیح, کیا زبردست بات آپ نے بتائی ہے, یہ بڑی انفارمیٹیو ہے, یعنی لوگوں کے لیے بھی بڑی بات ہے کہ خدا کے لیے چھاننا چھوڑ دیں یار, یہ میدے والے نان یہ چیزیں یہ چھوڑ دیں, یہ بیکری آئٹمیں یہ چیزیں یہ عذاب ہیں. یہ جو آج دیکھو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, اس کو کنفرم کر دی یہ بات, بڑی بات ہے. جیسے ابھی شاہ صاحب نے سوال پوچھا, اسی کا آپ نے جو ایکسپلینیشن دی, اس میں سے اگلی جو بات مجھے لگتی ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, اس کی بھی علامات منہ میں آئی ہوتی ہیں. ہم ظاہر ہے جتنی بھی ساری تو نہیں, لیکن بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے الزائمر ہے, وہ الزائمر لیٹ ایج میں دماغ کا ہوتا ہے ضعیفی کے ساتھ, لیکن اس کا بھی منہ کی صحت سے ہے.
جو کچھ دل کے اندر کی طے کی بیماریاں ہیں، اگر منہ کی صفائی نہ ہو تو وہ بھی پھر زیادہ ہو جاتی ہیں. جو دل کے اندر کی طے کی اینڈوکارڈائٹس ہے. تو کچھ یہ ایسی بیماریاں بھی ہیں یہ، لیکن ہر ایک کو نہیں ہوتی. سوری دل کے اندر کی بیماری سے اندر کی جو طے اینڈوکارڈائٹس جو ہوتا ہے نا اس کی، اس میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز اور وہ ہے، وہ اتنی کامن نہیں ہے لیکن ان کا لنک ضرور ہے. اچھا، پھر باقی جو بیماریاں جو جس پہ میں آپ سے بات ضرور کرنا چاہوں گی اور آپ کے پلیٹ فارم سے، بہت سارے کینسر ہیں، اور اس میں ہر گلٹی یا ہر زخم جو ہے وہ ناسور یا ملیگننٹ کینسر نہیں ہے، لیکن بہت سارے کینسر ہیں جو منہ سے شروع ہوتے ہیں. اور ان کی جو پاکستان میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، بر صغیر میں، یہ دنیا کے اس جغرافیکلی لوکیٹڈ ہے جہاں پہ منہ کے کینسر زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو تیز مرچ مسالہ بھی ہے، لیکن اصل وجہ ہمارا پان، نسوار، چھالیا، گٹکا. اب آپ دیکھیں یہ جتنی چیزیں میں نام لے رہی ہوں یہ سب منہ سے ہی جا رہی ہیں. منہ پہ کوئی چھالیا ڈال رہا ہے، نسوار ڈال رہا ہے، جس طرح سے بھی استعمال کر رہا ہے، جس کا جو بھی ہے. ایون جو سگریٹ ہے یہ بھی تو منہ سے ہی اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی منہ کے جو کینسر کی بیماریاں ہیں، بعد میں جو آپ کے لنگس کو تو بعد میں افیکٹ آئے گا نا. جب آپ منہ میں یہ چیزیں رکھیں گے تو یہ ساری پہلے منہ کو، دانتوں کو نقصان دہ ہوں گی. اور ہم تو ہیں ہی اس علاقے میں جن میں ان وجوہات کی وجہ سے بھی کینسر ہے، اور ہم جینیٹیکلی بھی ہم منہ کے کینسر میں پرون ہیں. جیسے گورا جو لوگ ہیں نا، مطلب جو گوری رنگت والے ہیں، وہ جلد کے کینسر کے لیے پرون ہیں. تو ہم جو ہیں بائی چانس بر صغیر کے لوگ منہ کے کینسر کے لیے زیادہ ہیں، اور یہ بڑھ رہا ہے. اور اس کی جو پاکستان کے اعداد و شمار ہے اس میں بہت تیزی سے ہے. عالمی ادارہ صحت نے کوئی 15-20 سال پہلے ایک ریسرچ اور ایک کہا تھا کہ 2030 میں پاکستان میں منہ کا کینسر ایک وبائی صورت اختیار کر لے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں سوری قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہمارا ایک بہت قریبی دوست تھا، یہ وہاب ریاض نہیں جو کرکٹ والا، اس کے چچا، اس کے سگے چچا شیخ شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. منہ میں کینسر ہو گیا تھا. حالانکہ اتنی بڑی اس کی عمر نہیں تھی، 60 سال کا تھا. تو اس کو بیچارے کو منہ کا کینسر ہوا. وہ اسی کینسر سے 5-4 مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ آپ نے آج بتائی ہے تو بعد میں سمجھ آئی کہ یہ اگر دانتوں کی پراپرلی اس کو اگر جس طرح کہا گیا ہے. دیکھو بہن، آپ تو کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس میں بھی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تو ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا تھا. کھول کے بیان کر دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ دانتوں کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے. کہ یہ دانت اللہ کی دی ہوئی، میں سمجھتا ہوں بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جس کے منہ میں دانت نہیں اسے پوچھو کہ بڑا دانت کیا ہوتے ہیں. صحیح بات. ہمیں تو وہ کہنا اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو تو تم کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح، کر ہی نہیں سکتے. اب جس کے دانت نہیں ہیں اسے پوچھیں گا بھلا کیا دانت کیا ہوتے ہیں. جی بالکل. اور چلیں وہ تو شاید خوراک نرم کر کے کھا لے گا. یہ جو منہ کے کینسر کے مریض ہیں ان کی بہت حالت جو ہے اللہ تعالیٰ معافی دے، ہمارے کسی کو بھی نہ ہو، دعا تو یہی ہے. لیکن جو ہماری عادات ہیں، اسی لیے تو اسلام میں یہ نشہ آور چیزوں کو خاص طور پہ، میرا نہیں خیال کہ یہ آپ مجھے مزید گائیڈ کریں گے کہ ہمیں تو یہی پتہ کہ ان کو پسند نہیں کیا گیا نشہ آور چیزوں کی. چیز میں سوال کلوزنگ کی طرف جانا میں پوچھتا جاؤں آپ سے جی. ماؤتھ واش اور اس طرح کے بے شمار لیکوڈز استعمال کرتے ہیں منہ کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے. منہ کی اسمیل کے اسباب کیا ہیں؟ جی یہ سوال رہ گیا ہمارا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ استعمال کرنے چاہیے، اور کیا قدرتی طور پہ بھی کوئی ماؤتھ واش ہے ایسا؟ جو آپ کا بہت اہم سوال تھا کہ منہ سے اسمیل جو بدبو، اس میں ہم جو ابھی تک گفتگو کر پائے ہیں اس میں ہم نے کیڑا لگنا یا اس میں دانتوں میں مسوڑوں کا، اس میں ہم نے کہا کہ خوراک جو درمیان میں پھنسی ہوتی ہے. تو زیادہ تر ہمارے یہاں مریضوں کا یا زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے جی میرے معدہ خراب ہے. ان کا جب منہ کا ایگزامینیشن کریں تو وہاں کہیں نہ کہیں گلا سڑا دانت پڑا ہوا ہے،
مسوڑے خراب ہیں. تو جو معدے کی خرابی کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے وہ بہت کم پرسنٹیج ہے, وہ زیادہ نہیں ہے. اور وہ ہیں کچھ بیماریاں معدے کی جن کی وجہ سے آتا ہے, لیکن زیادہ تر جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنے گلے سڑے دانت ٹھیک کروانے چاہیے, اور ڈینٹسٹ ایک دفعہ کر دے گا. آپ کو ڈیلی جو روٹین ہے اس میں کرنا چاہیے صاف. اب ڈیلی روٹین میں آپ کا سوال کی طرف آتے ہیں, ہم نے برشنگ, فلاسنگ, مسواک کو ڈسکس کر لیا. تو آیا کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم غرارے کریں تو منہ اور بہتر ہو جائے؟ اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ بہت ساری دوائیں, کیونکہ جدید سائنس ہے, ریڈی میڈ ہمیں مل جاتے ہیں ماؤتھ واش, جو مرضی آپ استعمال کر لیں. ان میں ظاہرہ خوبصورت خوشبو کے لیے منٹ ڈالا ہوتا ہے, جیسے ہم الائچی منہ میں رکھ لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ آف اینڈ آن جو مرضی استعمال کر لیں. کچھ ماؤتھ واش ایسے ہیں جو کہ ڈیلی روٹین میں ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھا لگے گا. کچھ لوگ الائچی رکھ لیتے ہیں, وہ بھی اچھا لگتا ہے, تازگی آ جاتی ہے. مگر کچھ ماؤتھ واش ایسے ہیں جو کہ جب تک پرسکرپشن کے بعد, اور اس میں دوائیاں اسٹرانگ ہیں, اسٹیرائڈز ہیں اس طرح, اسٹیرائڈ اور اسٹرنجنٹس ہیں اور اینٹی سیپٹک اسٹرانگ ہیں. اب اس کو اگر آپ بہت لمبے عرصے تک استعمال ایک برانڈ کو, اور یہ صرف ماؤتھ واش پہ بات لمیٹڈ نہیں ہے, آپ کی جو پرسنل ہائیجین کی ساری چیزیں ہیں جس میں شیمپو آتا ہے, صابن آتا ہے, ماؤتھ واش اور ٹوتھ پیسٹ آتی ہے, یہ آپ ایک برانڈ کو بہت لمبا عرصہ نہ کریں لیکن آپ کرتے رہیں. لیکن جو قدرتی جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ نیم گرم پانی میں آدھا گلاس نیم گرم پانی لیں, اس میں ایک چٹکی نمک ڈالیں, اس سے غرارے کریں. اب آپ یہ دیکھیں نا, جو کووڈ میں ہم نے یہی کیا تھا نا, ہمیں ڈاکٹرز نے بھی کہا, ہم نے اپنی زندگی میں یہی کیا نا کہ ہم نے ناک کو بھی پورا وضو کی طرح صاف کیا, اور ہم نے کہا کہ غرارے کرتے رہیں تاکہ جو بھی ہمارا کووڈ اس وقت تھا تو ہمیں کووڈ کا ڈر تھا کہ جو بھی وائرس ہمارے منہ تک اگر ناک سے یا منہ سے کہیں آ گیا ہے وہ اندر نہ جائے. ہم نے گیٹ کیپر اسٹرانگ کر لیے تھے. تو یہی ہمیں گیٹ کیپر اسٹرانگ کرنے ہوتے ہیں. اس میں ذاتی پریفرنس بھی ہوتی ہے لیکن ایڈ کر لینا چاہیے اپنی زندگی میں ضرور ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری بات میں آپ سے پوچھ لوں, پھر شاہ صاحب کریں گے, کہ آپ لوگ جو ہیں ڈینٹسٹ جن کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے دانتوں کے بارے میں, وہ یہ اکثر میں نے ان سے سنا کہ رات کو ضرور دانت صاف کر کے سونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا اچھا, دانت صاف کر کے تو سو گئے. اب بعد کا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, اس وقت سارے انزائمز وغیرہ منہ میں ہوتے ہیں, تو اس وقت اس سے پانی آپ کیا سمجھتی ہیں, پی لینا چاہیے یا پہلے اس کی کلی کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ پی لینا چاہیے. پی لینا چاہیے. اگر آپ میں کوئی, آپ دانت صاف کر کے سوئے ہیں اور کلی کر کے سوئے ہیں تو وہ پانی آپ پی سکتے ہیں, آپ کی نیچرل رطوبتیں ہیں. لیکن اگر آپ کے مسوڑے خراب ہیں, ان میں سے سڑن ہے, بلڈ آ رہا ہے, پھر تو ظاہر ہے ایک دفعہ کلی کر لینی چاہیے. اگر صحت مند دانت اور مسوڑے ہیں تو پھر آپ نے کر لیں, پانی پیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اتنی کمال کی انفارمیشن بٹ صاحب ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کے ذریعے پتہ لگی, سننے والوں کو پتہ لگی. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر